ایریڈولوجی جو ہے ایک تو یہ ڈائگنوسٹک میتھڈ ہے، اٹس ناٹ اے ٹریٹمنٹ. نمک، چینی، آئل اور یہ جو مسالے ہیں اس کو آپ نے منیمائز کرنا ہے. سبھی لوگ کپنگ سے ٹھیک نہیں ہوں گے، سبھی لوگ ہومیوپیتھی سے ٹھیک نہیں ہوں گے، سبھی لوگ ریفلیکسولوجی سے ٹھیک نہیں ہوں گے. ٹریول کرتی ہوئی جو سبزی یا پھل آپ کے پاس آتی ہے 40% اس کی نیوٹریشن کم ہو جاتی ہے. تو دماغ کا حصہ ہے یہ، ہمارے انگلیوں کے پورز جو ہیں یہ دماغ کا حصہ ہے. کہ بیماریاں جو ہیں کچن سے شروع ہوتی ہیں اور کچن سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں. حجامہ کے اوزار میں شفا ہے. ایڈینل گلینڈ جو ہے نا اس کا پوائنٹ جو ہے ہاتھ کے اندر یہ جگہ ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. معزز حضرات، 11 ستمبر کے بعد پوری دنیا جس طرح تبدیل ہوئی ہے تو اس زمانے میں ایک خوف کا عالم جو تھا وہ مسلم دنیا کے اندر موجود تھا. نہ صرف مسلم دنیا کے اندر بلکہ یورپ میں بسنے والے مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ اجنبی ہیں. اس دوران میں نے ایک مسلسل کالموں کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ وہ مسلمان یا وہ پاکستانی جو کہ یورپ میں آباد ہیں ان کو واپس اپنے وطن آ کر یہاں پر اپنی خدمات کو سر انجام دینا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آج تقریباً 25 سال کے بعد اس ملک کی حالت یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ اب ہجرت کرنے کی ترغیب دینا پڑ رہی ہے. لیکن بہرحال اس وقت اس زمانے کے اندر ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے. وہ سوئٹزرلینڈ میں ڈاکٹر تھے. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان واپس آ کر یہاں اپنا کلینک بنانا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک الٹرنیٹیو میڈیسن، یعنی ایک تو وہ دوا ہے جو ہم آپ استعمال کرتے ہیں ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے، ایک دوسرے بے شمار طریقہ کار ہیں جس سے انسان کو صحت ملتی ہے، اس کی ایک فیکٹری بھی لگانا چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے وہاں اس اپنے شہر فیصل آباد کے اندر جو کسی زمانے میں لائل پور ہوتا تھا اس میں اس کو اسٹیبلش کیا اور پھر اس کے جسے کہتے ہیں کاروبار کو اپنے سامنے، ہم نے ان کو دیکھا اپنے سامنے، ان کو آگے بڑھایا. ان کو یہاں آپ کے سامنے آج تعارف کے لیے پیش کرنے کا ایک مقصد اور بھی ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ڈاکٹر ظفر صاحب کا انٹرویو کیا تھا اور وہ ایریڈولوجی کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے باقاعدہ چارٹس دکھائے تھے کہ ایریڈولوجی کے اوپر وہ بہت بڑے ماہر ہیں اور وہ آنکھ کی پتلی سے انسان کی مرض کی تشخیص کرتے ہیں. اور اس سائنس کے اوپر پھر انہوں نے گفتگو کی اور وہ لوگوں نے اتنا اس کو سراہا. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے بات کی کہ ایریڈولوجی کا انہوں نے بھی یورپ میں بہت پہلے سے ڈپلومہ حاصل کر لیا تھا. جب ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ اس سبجیکٹ اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے دیگر طریقۂ علاج ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو روشناس کریں، کیونکہ دنیا اب اس بات کی قائل ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ جو مافیا ہے ایلوپیتھک میڈیسن کا، اور جس کے بارے میں اب تو ٹرمپ جیسے بندے نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو مافیا ہے ایلوپیتھک میڈیسن کا، جس نے WHO کو بھی یرغمال بنا دیا، اس سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور اس طریقے علاج کی طرف کیسے واپس لوٹا جا سکتا ہے جو انسان نے صدیوں سے جیسے اپنے ساتھ ایجاد کیا، پریکٹس کیا اور صحت مند بھی رہا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر دلدار احمد صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم سر. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی وہ سوئس ٹیم بھی آئی ہوئی ہے جو کہ ایک زمانے میں ان کے پیشنٹ تھے اور وہ یہاں ان کو اس جو فوڈ فیکٹری ہے اور ان کی دوائیوں کی باقی اس کو اسٹیبلش کرنے میں مدد دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب خود تعارف کرا دیجیے گا ان کا. جی ڈاکٹر یہ مارکس میتلر ہیں اور ان کی وائف ہیں ایسٹر میتلر اور سارا میتلر. یہ فیملی ہے، یہ ان کی بیٹی ہیں، ڈاٹر ہیں، اور یہ ان کی وائف ہیں اور یہ میرے پرانے پیشنٹ بھی ہیں. کس حوالے سے مختلف اگر بتائیں تو ہاں ڈفرینٹ، میں ان کا فیملی ڈاکٹر ہوں. فیملی ڈاکٹر ہیں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب کے 2-3 چیزیں میں بتا دوں. ایک ڈاکٹر صاحب ایریڈولوجی میں انہوں نے جو ہے انسٹیٹیوٹ آف نیچروپیتھی سوئٹزرلینڈ سے 1996 میں انہوں نے اپنی ڈگری حاصل کی. ایریڈولوجی کہتے ہیں آنکھ کی پتلی سے چیزوں کا جائزہ لینا. اور میں نے پہلے بھی تعارف کرایا تھا کہ اس وقت دنیا میں یہ ہاتھ
پیچھے چلا گیا. اب آپ نے ایئرپورٹ کے اوپر دیکھا کہ کیمرے آنکھ کی تصویر لیتے ہیں. دوسرا انہوں نے کپنگ تھراپی جسے حجامہ کہتے ہیں, اس حجامے کے اندر بھی اسپیشلٹی حاصل کی, اور انہوں نے حجامہ کو سوئٹزرلینڈ کی انشورنس کا, میڈیکل انشورنس کا حصہ بنایا. پھر اس کے بعد میڈیکل پلانٹس اینڈ ہربل جیسے کہ ڈیریویٹس, اس کے اوپر یہ جو ہم بیڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ریفلیکسالوجی تو میں نے خود بھی ان سے کروائی ہوئی ہے, اور ایڈوانس ہومیوپیتھی جو کہ ایک پرانے ہانیمن سے نہیں. اب یہ دوائیاں ہیں, یہ جو طریقے علاج ہیں جو اب دنیا کے اندر واپس ہو رہے ہیں. جیسے ہم جنیرک فوڈ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اب ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں یہ غلط ہے, انسان کو واپس لوٹنا چاہیے. تو یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے طرف موجود ہیں. ایون میں ایک اور بات بتاؤں کہ جو وزیر صحت ہے سوئٹزرلینڈ کا, وہ بھی ان کا مریض ہے, اور خاص طور پہ حجامہ کا مریض ہے, اور حجامہ کو انہوں نے وہاں اسٹیبلش. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, اب تفصیل سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جس وقت آپ یہاں پاکستان آئے, ایک تو یہ ہے کہ 91 میں آپ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے سوئٹزرلینڈ. 91 بڑا پرانا وقت ہوتا ہے. جی. جب پاکستان آئے تو مقصد کیا تھا آپ کے, اور پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. اصل میں پاکستان تو آتا رہا جی, کلینک بنانے کے لیے اور سارا کچھ. اس میں یہ تھا کہ میں ایڈ کرتا ہوں کہ آپ کا ایک کلپ میں نے دیکھا, وہ آج میں اس کو کوٹ کروں گا. اچھا, گولڈن ورڈ آف اوریہ مقبول جان. اچھا, یہ کسی نے میرے ورڈز کاٹے ہوئے. جی, وہ کاٹے ہوئے میں نے وہ سنا. تو پاکستان کا الحمدللہ ہمیشہ سے ایک ظاہر ہے, اس زمین نے ہمیں سارا کچھ دیا. تو لیکن مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی جو ہوئی پاکستان میں اپنی سارے یہ کلینک اور اس کو اسٹیبلش کرنے میں, اس میں میں سمجھوں گا کہ آپ کے وہ گولڈن ورڈ کا ایک بڑا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان میں آسانیاں دے, آمین. اور اتنی آپ اس فیصلے پہ ریگریٹ نہ کریں, کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اس کے بارے میں میں دعا کرتا ہوں پاکستان کے حالات اور بہتر ہو جائے تاکہ آپ جیسے لوگ اور بھی یہاں. انشاءاللہ. آپ کو بہت شکریہ جی. دعاؤں کا یہ ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ہی انسان چلتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے زندگی میں میری 59 ایئرز ایج ہے, تو میں نے کبھی ریگریٹ نہیں کیا جی. جو بھی فیصلہ کیا اللہ پہ توکل کیا, اور پھر اسی پہ ڈٹ گئے, اور چاہے وہ مشکل بھی آئیں اور اس کے باوجود الحمدللہ. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے استقامت دے اس میں. اچھا, اب انٹرویو لینے کا بنیادی مقصد تھا کہ ہم نے ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کا انٹرویو دیا تھا ایریڈالوجی کا, اور ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے بتایا تھا کہ وہ سائیوال میں ایک طویل عرصے سے یہ آنکھ کی پتلی سے تشخیص. اب یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ اس علم میں آپ نے ڈگری حاصل کی ہے سوئس انسٹیٹیوٹ میں, اب میں نے یہ سنا ہے کہ جو آنکھوں کی جو بینائی جانے کا وہ ہے, اس کے اوپر تو سب سے زیادہ اسٹڈی اسی کے اوپر ہو رہی ہے, ہالینڈ میں بھی, باقی جگہ پہ, ایریڈالوجی سے, کہ یہ آنکھ کی جو اندھا پن ہے اس کو کیسے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس سے تشخیص کس لیول کی ہوتی ہے؟ دیکھیں, ایریڈالوجی جو ہے ایک تو یہ ڈائگنوسٹک میتھڈ ہے, اٹس ناٹ اے ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ اس کی ہسٹری تھوڑی سی میں بیان کرتا جاؤں کہ ہپوکریٹ نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ بکرات ہم جس کو کہتے ہیں, اس نے کہا تھا کہ آنکھیں انسانی جسم کا آئینہ ہے. اور تو خیر ہر چیز سر بندہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ تھا کہ 19 سینچری میں کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. ہاں جی. تو یہ ہے کہ 19 سینچری میں یہ باقاعدہ ایک ڈائگنوسٹک میتھڈ بنا. تو 1800 کچھ میں. جی. اس میں یہ تھا کہ جیسے ہندو پاک میں حکیم صاحبان پلس دیکھتے تھے, نبض دیکھتے تھے, نبض دیکھتے تھے اور بتاتے تھے. آپ کو بتاؤں کہ نبض کے 36,000 ویریشنز ہیں. اچھا جی. تو اسی طرح ایریڈولوجی جو ہے نا جی, اس میں 1996 میں جب میں نے اس کا ڈپلومہ کیا, اگاپے انسٹیٹیوٹ ہے لوزان شہر سوئٹزرلینڈ کا, وہاں سے. تو اس وقت ایریڈوسکوپ ہوتی تھی. ایریڈوسکوپ ایک سمجھے کہ ایک جیسے مائکروسکوپ ہوتی ہے نا جی, وہ میں نے دیکھی ہے ڈاکٹر صاحب سائیوال میں لکھی ہوئی, یوں کر کے دیکھتے ہیں. ہاں, ایریڈوسکوپ ہوتی تھی, تو مریض کو کوئی آدھا پونا گھنٹہ بیٹھنا پڑتا تھا, پھر اس کو وہ آپ اسٹڈی کرتے لمبا. تو اللہ کا شکر ہے ہمیشہ اللہ کی مدد رہی. تو 1 سال ہی ہوا تھا بھی مجھے, تو پھر وہاں پہ ایک سافٹ ویئر اور کیمرے کا وہ 5 پکسل کا کیمرہ پہلی دفعہ آیا, اور اس سے ہم نے پھر ایریڈولوجی کو آگے بڑھتا دیکھا. اور آج تو میرے خیال یہ آپ کے جو موبائل ہیں اس میں 17-18 پکسل کا اسی کے اندر, اور اسی میں اب میں کرتا ہوں, موبائل سے کر لیتے ہیں. موبائل سے کرتے ہیں. اچھا, یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا ڈائگنوز ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مطلب انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ہر بندہ جو ہے اس کا اپنا ایک معدہ ہوتا ہے,
کسی کا بکری کا میدا ہے تو کسی کا شیر کا میدا ہے تو کسی کا چیتے کا میدا ہے، تو اس کے حساب سے وہ کہتا ہے میں نیوٹریشنسٹ ہوں، اس لیے میں ان کو آپ مجھے بتائیے کہ کیا میکسیمم ڈائگنوز ہو سکتا ہے آنکھ سے، کون سی بیماری ڈائگنوز ہو سکتی اس میں سبھی بیماریاں ہے؟ ڈائگنوز ہو ٹھیک، سکتی ہیں، ماشاء اور صرف اسٹامک کا نہیں ہے. اگر آپ وہ پکچر ہم نیٹ پہ بھی موجود ہیں تو اس میں پیپل ہوتی ہے نا آنکھ کی پتلی کے اندر ایک، تو وہ بلیک آنکھ کی سی، پتلی میں تیرے اکثر قید ہے، ہاں زندگی بگڑی. جی. ہاں ٹھیک تو ہے. پیپل جو ہے نا وہ اس کے ارد گرد جو زون ہے یہ زون گیسٹرک کہلاتا ہے، اچھا. یعنی اسٹامک انٹسٹائن وہاں جی. اسی طرح یعنی اس کو آپ ایک کلاک سمجھ لیں، گھڑی سمجھ لیں، تو گھڑی میں 11 اور 1 بجے جو ہے نا اوپر، تو وہ دماغ کا حصہ ہے. اچھا اسی طرح ہارٹ کا حصہ ہے، اس طرح جو نیچے اگر آپ یہ جو آپ نے چارٹ یہ دیا چارٹ ہے، جو یہ ہے زبردست قسم کا چارٹ جی ہے. جی، تو اس میں 5 اور 6 بجے جو ہے ٹائم جو ہوگا نا گھڑی کا، تو اس میں جو ہے وہ اپنا جیسے ہمارا پروسٹیٹ ہے اور گائنی کی ساری چیزیں ہیں، ریکٹم ہے، یہ سارا حصہ. اسی طرح مطلب لیور ہے، رائٹ آئرس میں اور لیفٹ آئرس میں فرق ہے. ہاں جی، تو وہ پھر اچھا ہم تو ایک طرح آنکھیں لگتی ہیں دونوں. جیسے ہی وہ پھر بہتری آتی ہے، ہم ہر پیشنٹ کی پہلے اس کی آنکھوں کی یعنی اس کی پکچر لیتے ہیں مائکرو میں، اس کو بڑا کر کے پھر آپ 600 ٹائمز اس کو بڑا کر کے نا جی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس میں ساری ہی ڈیزیز جو ہے وہ آپ اس میں ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ابھی تک مجھے ظاہر ہے اتنے سال ہو گئے، تو اس میں نے دیکھا کہ 70-80% ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا آپ اس کے بعد میں پھر ٹیسٹ سے پھر اس کو کنفرم کرتے ہیں؟ جی جی، ہم ظاہر سمٹمز ہی لیتے ہیں پیشنٹ ایک آدمی کا لیور کہاں سے آنکھ کے کس حصے پہ ہوتا ہے؟ یہ رائٹ سائڈ پہ ہوگا، رائٹ آئرس میں ہوگا، اور یہ جو ہے ہماری یہ 3 اور 4 5 بجے کا جو ٹائم ہوگا نا جی، اس سائڈ نہیں، وہ گھڑی میں بتا رہا ہوں نا، جیسے کہ 12 فرنٹ پہ بجتا ہے. اچھا یہ گھڑی کے گول گھومتے ہیں، سوئیوں سے دیکھنا پڑتا ہے، اس سوئی پہ نہیں میں اب 3 بجے سمجھانے کے کے ٹائم لیے پہ یہ ہے، تو بس وہی گھڑی کی طرح گول گھومتا ہے، سارا بات کلاک سا بن جاتا ہے. یعنی گھڑی میں دیکھیں نا، اب جہاں 11 اور 1 ہوگا وہ دماغ کا حصہ، جیسے میں نے عرض کیا. تو اسی طرح یہ گھڑی کی طرح ہی 3-4 یہ بالکل گول ہے نا، ہاں بالکل. تو اس میں اسٹامک کا حصہ ہے، اس میں ہارٹ کا حصہ ہے، تو اس میں پھر کلرز ہوتے ہیں. اور یہ جو جیسے یہ جو یورپین ہے یا ہمارے ناردرن ایریا میں لوگوں کی آنکھیں بڑی بلو ہوتی ہیں اور گرین ہوتی ہیں، تو وہ بڑا آسانی سے آپ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. لیکن کالی آنکھیں ڈائگنوز نہیں ہوتی؟ ہم مشکل ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں درمیانے لوگ ہیں نا، براؤن جسے ہمیں کہتے ہیں، تو یہ مشکل ہے. افریقہ کی اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو پھر کیسے کرتے ہیں وہ مطلب اس میں پھر اتنے چانسز کم ہو جاتے ہیں نا ڈائگنوز کرنے کے. ہاں تو اس کا مطلب کہ ریڈیولوجی گورے کا مضمون، گوروں کے لیے بڑی آسان ہے جی. اچھا دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو لائٹ بہت ڈارک بھی مل جاتی ہیں، لیکن بعض دفعہ لائٹ بھی مل جاتی ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ اس میں جب ڈائگنوسز آپ کرتے ہیں، آپ تو ملٹیپل، اس کے ساتھ پھر آپ اس کو ساتھ ملاتے ہیں اپنے اس کے ساتھ سمٹم دیکھتے ہیں. اس میں ظاہر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ نے اس کی پیتھولوجی اور فزیولوجی، اناٹمی، جو بھی وہ سمٹم تو آپ اسی طرح دیکھیں گے. آپ جو اس کی ڈیزیز ہے اس کی رپورٹس دیکھیں گے، آپ اس کو کنفرم ہو جائے گا، کنفرمیشن ہو جائے گی نا آپ کو. بلڈ رپورٹ ہوگی، یورین رپورٹ ہوگی، اس کے الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، تو اس سے آپ کو ایک کنفرمیشن بھی ہوگی. تو اس کو کمپیریزن کر کے میں آپ کو کر رہا ہوں کہ 70-80% تقریباً ڈائگنوز درست ہوتا ہے. 70-80%. ہاں اب حتیٰ کہ اس کو چیک کر لیا ساتھ. اچھا اب آتے ہیں آگے جی جی، کہ سمجھیں کہ آپ اور میں دونوں ایک ایسے شہر میں ہیں، یا کوئی بھی جس شہر میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، صحیح، جس شہر میں کوئی جیسے کہتے ہیں کہ دوائیوں کی دکان نہیں ہے، ٹھیک، جہاں پیراسیٹامول مل جائے یا جہاں اپنا اینٹی بایوٹک فیسلٹی نہیں ہے، کوئی مطلب میڈیکل فیسلٹی، ہاں جی، وہ فیسلٹی نہیں. اب اس ڈائگنوسس کے بعد آپ کے پاس مختلف الٹرنیٹو آپ استعمال کرتے ہیں، جی بالکل، کہ جو کہ انسان صدیوں سے کرتا ہے. انسان میں اور جانور میں کوئی خاص فرق نہیں. جانور کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، اس وقت جاتا ہے جب ہم اس کو گھر میں لا کے رکھتے ہیں. جب وہ انسانوں کے درمیان رہنا شروع کرتا ہے تب وہ بیماریاں پکڑ